سے کوئی امید رکھوں دل نوازی کی، نہ تم میری طرف یوں دیکھو غلط انداز نظروں سے، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں. Dear viewer, welcomes today my contents about the law prem story ساحر لدھیانی عبدالحی اینڈ امرتا پریتم کی جو آج گھٹنا ایک ہے وہ بیان کریں گے. تو فرسٹ آف آل سبسکرائب لائکس دی اسٹوریز اباؤٹ ساحرس انڈین گریٹ پوئٹ گیونگ ٹو انفارمیشن ڈفرینٹ سانگ ڈفرینٹ رومانٹیکل اسٹوریز. دوستو آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ 1935 میں ترقی پسند تحریک پروگریسو مومنٹس ساحر لدھیانی ورک فورس دیر از ڈفرنٹ پوئٹری یو کین واچ the labors and different cruel society on his poetry, different reflections, the lovers, different stories. بٹ ساحر نے ٹالسٹائی اسکولس میں کیونکہ بچپن کی انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اس کا اصل نام تھا عبدالحی، اور ان کی ہم اب چرچا کریں گے. کالج کے زمان میں انہوں نے ٹالسٹائی اسکولس میں ہی تعلیم کی، اور پھر ٹالسٹائی اسکول کے بعد کالج میں، اور پھر کالج میں ان کی جو ملاقات ہوتی ہے امرتا پریتم سے، اور کئی لڑکیوں اور لڑکوں کو زمانے میں یہ محبت کی کہانی جب پتہ چلی تو دوستو کیا ہوا. تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. تو یہ ایک بہت ہی شاندار گھٹنا ایک ہے. اور دوستو 1939 میں ساحرس کی ملاقات ہوتی ہے امرتا سے، لیکن امرتا جو ہے وہ امرتا 31 اگست 1919 کو گجرانوالہ میں پیدا ہوئی، اور وہ چھوٹی سی تھی جو اپنے والد کے ساتھ ادب سے شعبت رکھتی تھی. لٹریچر when he was 6 years he writing creativity، ان کی جو ادب کی جو تحلیق تھی انہوں نے لکھنا شروع کیا، اور کئی 44 میں لاہور میں وہ جاتی ہیں اور پھر ساحر سے بہت متاثر ہوتی ہیں ان کی شاعری، اور پھر ان کی ایک کمرے میں ملاقات ہوتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہانی اس گھٹنا کو ہم آپ کو چند شبدوں میں بیان کرتے ہیں. 1939 میں دونوں کالج میں جب ان کا سامنا ہوا اور دونوں جب پکڑے گئے تو پھر اس زمانے میں دوستوں کئی کالجوں میں داخل کالج کے پرنسپل نے کیا کیا کہ ساحر کو کالج سے خارج کر دیا گیا، اور جس کالج میں بھی ساحر جاتے تو اس کو جو ہے کالج سے نکالا جاتا. اور اس کی کئی دوستوں گھٹنائیں ہیں جو سٹوریز ہیں جس پہ ہم نے ریسرچ کی ہے. تو دوستوں کالج سے جب نکالے گئے تو یہ دور تھا جو پھر ساحر نے اس پہ کئی گیتوں میں اس پہ ذکر کیا، اس کا ہم اب بعد میں چرچا کریں گے. 1946 میں جو ہے ایک سکھ پریوار سے ان کی شادی ہو جاتی ہے امرتا پریتم کی، کیونکہ اس زمانے میں مشترکہ خاندان تھا اور ان کے والدین دولت کو چاہتے تھے، اور ساحر جو تھے وہ اپنے خاندان کی جائیدادوں سے ان کی کیونکہ والد سے تنگ آ چکے تھے اور والدہ کو انہوں نے ساتھ دیا. چھٹی کلاس میں 5ویں کلاس میں جب وہ تھے تو وہ اس زمانے میں جگیدرانہ سسٹم کے خلاف تھے، اور والد نے ان کی دوسری شادی کر لی تھی، اور والدہ کے ساتھ وہ رہے اور کئی جگہ کورٹ اس کو جانا پڑا. رسیدی ٹکٹس میں امرتا پریتم نے اس زمانے میں کتاب لکھی تھی 1943 میں، اور اس میں بہت زیادہ ذکر ہے ساحر کی محبت کا اور امروز کی محبت کا. ساحر کی محبت کا کہ جب وہ سگریٹ کے ٹکڑوں کو سلکھاتا اور وہ ٹکڑے میں اپنے پاس شوکیس میں رکھتی اور ان کو پھر لبوں سے چوتی، اور کئی بار اس نے ذکر کیا. اور 1943 میں پھر ساحر جو ہے لاہور آ گئے اور انجمن ترقی پسند سے وابستہ ہوئے، ادبی وہ شاعر کہلائے، اور پھر انہوں نے کئی جگہ مشاعروں میں شرکت کی. اور 1945 میں جو ان کا تلخیاں جو ہے جو کتاب ان کی شائع ہوئی جس میں انہوں نے بہت زیادہ محبت اور گیت کے انداز میں جو محبوب کا اظہار کیا. دوستو ساحر نے اس پہ ایک فلم بھی بنی ہے، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، تاج محل
محل جو ہے تاج محل پہ اے تاج مجھ سے کہیں اور ملا کر امیروں کے لیے جو گزر کے لیے جو ایک جگہ تھی، اس کو محمد رفیع صاحب نے گایا ہے۔ اور پھر دوستو لاہور کے حلقوں میں ساحر رہے، اور دوستو امرتا سے جب اس کی پہلی ملاقات ہوتی ہے مشاعرے میں، تو امرتا جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، امرتا اور ساحر تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، اور محبت ان کی اتنی ڈوب جاتی ہے، اور امرتا کہتی ہیں کہ میں ساحر میں کھو گئی تھی اور ساحر مجھ میں کھو گیا تھا۔ اور یہ اس زمانے میں بارش ہو رہی تھی، اور بارش کے بوندیں، اور اس رات بہت زیادہ بارش ہوئی تھی، اور پھر ساحر پہ کئی الزامات رہے، اور پھر دہلی سے ممبئی بھی ساحر گئے لاہور کے زمانے میں، لیکن 1949 میں ساحر فلمی دنیا سے وابستہ ہو گیا۔ اور اس زمانے میں دوستو ساحر کے جو گیت آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو چور لینے دو مجھے نازک ہونٹوں کو، یہ گیت اس کا اگر سنتے ہیں ہندو مسلم پہ، تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، تو ہندو بنے گا۔ دوستو یہ محمد رفیع صاحب نے گایا۔ محمد رفیع صاحب کا دوسرا گیت یہ تاجداروں کی دنیا، یہ دنیا اگر مل بھی جائے، دوستو اور کئی اس کے جا تجھ کو سکھی سنسار ملے، یہ محمد رفیع صاحب نے گایا۔ لتا منگیشکر نے عورتوں نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، لتا نے یہ گایا تھا اس زمانے میں۔ مہند کپور کی آواز میں اگر سننا چاہتے ہیں یوٹیوب پہ، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں، دوستو رفیع کی آواز میں یہ دیش ہے گیت ہے دیش پر، اور اس کے علاوہ لتا کی آواز میں کوئی پتھر سے نہ مارے لیلا مجنوں کا گیت ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی فلم میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ساحر پہ بنی ہے، کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ زندگی تیری زلف کی شام میں پرشداب ہو بھی سکتی تھی، مگر یہ نہ ہو سکا، تو نہیں تیرا غم نہیں تیری جستجو بھی نہیں، جیسے کسی سارے کی اب تو آرزو بھی نہیں، میں جانتا ہوں تو غیر ہے مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے، کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے۔ ساحر کی دوستو کئی کتابیں ہیں جس میں گاتا جائے پنجارہ، تلخیاں جو 1945 میں، اور پرچھائیاں، چلو کوئی خواب بنے، یہ کئی اس کی کتابوں کے اب نئے ایڈیشن بھی آ چکے ہیں۔ لیکن امرتا پریتم کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات 1944 میں ہوئی ساحر کے ساتھ مشاعروں میں، اور پھر دوستو رسیدی ٹکٹس میں امرتا نے اس کا بہت زیادہ ذکر ہوا۔ پھر ساحر جو ہے لاہور سے دہلی سے ممبئی فلمی گیت لکھنے کے لیے چلے گئے، اور امرتا نے جو ہے شادی کر لی، اور پریتم سنگھ سے جو ہے اس زمانے میں، کیونکہ اس کے والدین نے اس کو جو مشترکہ خاندان کو دیکھ کر محبت کو اس کی ترک کر کے اور کالجوں سے نکال کے ساحر کو اور اس پہ الزامات تراشی کر کے جو ہے پھر امرتا جو ہے 2 بچوں کی ماں بنی، اور پھر اس کی پریتم سنگھ کے ساتھ بھی تعلقات نہ صحیح رہے۔ پھر ان کی زندگی میں امروز آئے، امروز ایک جو ہے مصور تھے اپنے زمانے میں، جو تو انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ تو دوستو ایک اس پہ جو ہے دوستو امرتا نے اپنی کتاب میں آخری خط اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں 1958 میں اپنی زندگی کی حالات امروز کی پیٹھ پہ جو انہوں نے اس زمانے میں جو موٹر سائیکل پہ امروز اس کو لے جاتے تو ساحر کا محبت کا ذکر کرتے ہیں، ان سے روحانی محبت کرتی ہیں۔ اور ایک دن ایک صاحب جو ہے آکاش مروانی جو ہے وہ ساحر کے کمرے میں جب جاتے ہیں تو اس کے کمرے میں کپ جو ہے پرانا سا پڑا ہوتا ہے، اور اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ساحر اسے منع کر دیتے ہیں کہ اس کو ہاتھ بھی لگانا مت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا گندا کپ، مکھیاں اور یہ وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن ساحر کہتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا ہے، اور اتنی محبت وہ ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ تو چاہنے والے جو ادب لکھنے والے جو زمانے میں تھے ان کی محبت آج بھی زندہ ہے۔ تو چاہنے والے جو ان کی روحانی محبت ہوتی ہے، جسمانی محبت جو ہے یہ ناپائیدار ہے۔ تو یہ آج کی یہ گھٹنا
لائق ہے. تو دوستو آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں یوٹیوب کو, اور دس از دا اسٹوریز آف ساحر لدھیانی. تو دوستو کون سا گیت آپ کو اچھا لگا, اور یہ پریم بھری کہانی جو ان کی رہی, یہ مشترکہ خاندان, اور ساحر سے یہ یاد رکھیں کہ وہ اپنی ماں کی عادات سے, اس کے سخت پن سے, اور اس سے وہ اس کی سائیکالوجیکل فیکٹر سے آگاہ تھے, اس لیے وہ پیچھے ہٹ رہے تھے کہ امریتا کے لیے کچھ پرابلم نہ بن جائے, اور امریتا کو وہ دل سے شدت سے چاہتے تھے, لیکن وہ فیصلہ شاید کسی وجہ سے نہیں کر پائے, اور پیچھے ان کا جاگیردانہ سسٹم جو اس کے والدین کا تھا, اس کے والدین کی کئی 11 شادیاں ہوئیں, جس سے جو ہے ان کی والدہ کے ساتھ ظلم ہوا, اور وہ اپنی والدہ کا آخری دم تک ساتھ دیتے رہے. امریتا کے ساتھ ان کی محبت لاہور میں رہی, لیکن والدہ کے ساتھ کمرے میں جو ہے آخر تک اس کو موٹر پہ بھی لے جاتے اپنی والدہ کو, اور اس کے ساتھ جو ہے کمرے میں آخر تک, یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئی تو شراب بھی پینے لگی. تو نہ ساحر ہو تمہاری کشمکش آزار نظروں سے, چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں. تو دوستو ساحر کی میرے پاس بہت سی لٹریچر کی بکس ہیں, اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے, چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کچھ بات ہو آپ کر سکتے ہیں. تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہم آپ کو نئی نئی معلومات دیں گے. دس از دا رومانٹیکل اسٹوریز آف انڈین پوئٹ ساحر اینڈ امریتا. تھینک فار